امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ، ایک بادشاہ نے قسم کھا لی، اپنی بیوی سے کہنے لگا اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاقیں۔ اب مسئلہ بن گیا کدھر سے نکالیں؟ اب قرآن پاک میں یہ لفظ کہیں نہیں لکھا کہ عورت چاند سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، کسی حدیث میں نہیں لکھا واضح طور پر کہ بی بی چاند سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ علماء کوفہ بیٹھ گئے، علماء بغداد بیٹھ گئے، علماء مصر بیٹھ گئے، بادشاہ تھا، اور پھر جو اس کی بیوی تھی وہ بھی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اگر یہ طلاق ہو گئی تو 2 ملکوں کی جنگ چھڑ جائے گی، حالات خراب ہو جائے۔ علماء پریشان ہیں کہ جائیں تو کدھر جائیں؟ لوگ پریشان ہوتے ہوتے امام اعظم کے پاس چلے گئے، کہنے لگے سارے مولوی کہتے ہیں طلاق ہو گئی، آپ بتائیں۔ امام صاحب کہنے لگے کوئی نہیں طلاق ہوئی۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ فرماتا ہے میں نے سب سے حسین انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ تو جب سب سے حسین انسان ہے تو چاند سے بھی زیادہ انسان ہی حسین ہے۔ فرمایا لہذا اس کی بیوی کو طلاق، مسئلہ تو قرآن پاک سے حل فرمایا نا، لیکن ہر آدمی کی وہاں تک رسائی ہو سکی، یہ فقاہت، یہ علم ہے، اور یہ اللہ سب کو عطا نہیں کرتا، یہ کسی کسی کا نصیبہ ہوتا ہے، کسی کسی۔ اب ویسے ابھی اب تو لوگوں کو شوق ہے نا، ہر بندہ ہر کام کرنا چاہتا ہے، صحابہ یہ نہیں کرتے۔ حضرت عمر فاروق سے پیارا قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا، وہ 5 نمازوں کی امامت کرتے تھے، تراویحوں کی باری آتی تھی تو حضرت ابی بن کعب کو آگے کھڑا کرتے، فرماتے تھے تو پڑھا۔ حضرت جناب سیدنا عمر فاروق کو بھی بڑا اعلیٰ قرآن پڑھنا آتا تھا، لیکن جب اچھی قرات سننے کو دل کرتا تھا تو حضرت ابو سعید خدری کو بلاتے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلاتے، ان سے سنتے۔ بھائی ہر آدمی دوڑ کے آگے بڑھ گیا ہے اور لوگوں کو بزرگوں کے خلاف اکساتا ہے، کہتا کوئی تکلیف نہیں، ہمیں خود سمجھ نہیں آتی، خدا کے بندے۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان، صحابہ، حضرت عمر فاروق کا طریقہ یہ تھا جب کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا تو کہتے علی کے پاس جاؤ، اس لیے کہ جو علم اللہ نے علی کو عطا فرمایا وہ کسی کے حصے میں نہیں آیا، جو علم اللہ نے، اور اس کی دلیل ان کی فقاہت ہے۔ ایک بی بی تھی، دائی تھی، وہ اس کے گھر میں بچے جنم لیتے تھے، بچے پیدا ہوتے، یہ دیکھیں علم جو ہوتا ہے نا وہ علم ہوتا ہے، فقاہت ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی عطا ہے، یہ رب کی عطا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ نہ اس میں حسد ہو سکتا ہے، نہ اس میں کوئی شخص کہہ سکتا ہے مجھے کیوں نہیں ملی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک بی بی کا خیمہ تھا، جھونپڑی تھی، جیسے آج ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں وہاں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک بی بی تھی، وہ دائی تھی، کام کرتی تھی یہ والا، اس کے گھر میں 2 کیس اکٹھے آ گئے، نہ اتنی لمبی چوڑی لائٹیں ہوتی تھی، اس نے اپنی جھونپڑی میں دونوں بیویاں اکٹھی تھی، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی۔ رات بڑی گہری تھی، اندھیرا بڑا سخت تھا، ایک کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، دوسری کے گھر میں بچی پیدا ہوئی۔ اب جب صبح کا اجالا نکلا تو جھگڑا شروع ہو گیا، دونوں بیویاں مطالبہ کرتی ہیں بیٹا میرا ہے، بیٹا میرا ہے۔ اب وہ دائی بھی نہیں بتا سکتی، اندھیرا بڑا سخت تھا، بوڑھی عورت تھی، سمجھ نہیں آتی کیا کروں۔ تلواروں تک بات چلی گئی، لوگوں نے کہا کیوں لڑتے ہو جب مولا علی شیر خدا جو موجود ہے، انا مدینہ تو علم و علی بابوہا، نبی پاک نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ فرمایا جب اتنا بڑا شخص موجود ہے تو ضرورت ہی نہیں۔ لوگ پریشان ہو کے گئے، جا کے کہنے لگے حضور ایک مسئلہ آ گیا، ذرا سوچ کر غور کر کے بتائیے۔ اندھیرے میں بچہ پیدا ہوا، ایک بی بی کے ہاں بیٹا، ایک کے ہاں بیٹی، اب دونوں بیٹے کی طلبگار ہے، فیصلہ کیسے کرے؟ حضرت علی نے کہا بڑے تم پریشان آئے تھے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ دونوں بیویوں کا تھوڑا تھوڑا دودھ نکال کے تولو، جس کا دودھ وزنی بیٹا اسی کا ہے۔ کہا حضرت یہ مسئلہ آپ نے کیسے نکالا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے نکالا۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے اللہ قرآن میں کہتا میں نے بیٹے کے 2 حصے رکھے ہوئے ہیں اور بیٹی کا 1 حصہ رکھا ہوا ہے، تو جب اللہ کسی کے گھر میں بیٹا دیتا ہے تو دودھ بھی وزنی ہوتا ہے، اس لیے کہ ڈبل وزن کا ہوتا۔ انہوں نے دودھ نکال کے تولا، مقدار ایک جتنی،
اس کا آدھا کلو دودھ اس کا 1 کلو وزن کیا تو پورا ہو گیا. پیمانے رکھے گئے تو وہ ناپنے میں اور تھا, تولنے میں اس کا دودھ وزنی نکلا. جب دودھ وزنی نکلا تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ فرمانے لگے جس کا دودھ وزنی بیٹا اسی کا ہے. اللہ ڈبل وزن کا دودھ عطا کرتا. اب مسئلہ کہاں سے نکلا بولیے؟ لیکن ہر بندہ نکالنے کی طاقت, یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال ہے. صحابہ کے زمانے میں ضرورت نہیں تھی صحابہ کو. ایک تو وہ اتنی لاپرواہی کی نماز نہیں پڑھتے تھے جتنی ہم پڑھتے ہیں. اتحیات میں بیٹھے سورۃ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے. اتحیات میں بیٹھ کے بندے پوچھتے ہیں آگے, کہتے ہیں حضرت میں اتحیات میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا, ساری پڑھ لی ہے, وہ تو رکوع کا وقت ہے تو یاد آیا کہ یہ تو اتحیات ہے. اتنی لاپرواہی کی پہلے تو وہ نمازیں نہیں پڑھتے. پھر اگر کسی کو غلطی ہو جاتی تو سامنے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ والدعا موجود تھا, وہ حضور سے پوچھ لیتے. جب وقت گزرنے لگا نا, تابعین کا زمانہ آیا تو پھر مسئلہ بنا. ایک تو تھوڑا تھوڑا مشکات نبوت سے لوگ دور ہوئے تو لاپرواہی بھی آنے لگی. اب لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ سورۃ فاتحہ بھول جائے تو کیا کرے. رکوع میں بندہ چلا گیا ہے تو رکوع تو کر لیا لیکن سبحان ربی العظیم میں یاد رہا تو کیا کرے. سجدے میں گیا سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا تو کیا کرے. اب مسائل بنے, اب ضرورت ہوئی. امام اعظم نے اصول فقہ مرتب کی, ہمیں بتایا کہ نماز میں فرض کیا ہے, نماز میں واجب کیا ہے, نماز میں کیا شے ضروری ہے اور کیا شے ضروری نہیں ہے. وہ بھی انہوں نے حدیثیں سامنے رکھی کہ نبی پاک نے کس کس بات کی کتنی تاکید کی, کس کس بات کی زیادہ تاکید نہیں فرمائی. پھر انہوں نے مسئلہ بتایا کہ قیام کرنا فرض ہے, رکوع کرنا فرض ہے, لیکن رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا سنت ہے. اگر کسی کی رہ بھی جائے گی تو اس کی نماز ہو جائے گی. قوما کرنا فرض ہے, سجدہ کرنا فرض ہے, لیکن سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا سنت ہے. رہ بھی گیا تو نماز, جو سجدہ ہی نہیں کرے گا اس کی نہیں. تو یہ اصول بنائے امام اعظم. امام اعظم کون تھے؟ کپڑے کے ایک بہت بڑے تاجر تھے, ان کے بیٹے تھے, پورا نام تھا نعمان بن ثابت. امام اعظم ان کا لقب ہے, ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے. لوگ جب اپنی مرضی کی باری آتی ہے تو حرم شریف کے حوالے دینے شروع کر دیتے ہیں. حرم شریف میں جو ہوتا ہے, حرم شریف میں نے کہا چلو وہی مان لو. مسجد نبی میں باب بلال سے داخل ہو جاؤ یا باب ہجرت سے داخل ہو جاؤ. مسجد نبی میں جب داخل ہوگے, اندر مسجد کے قدم رکھو گے دونوں دروازوں سے جا کے, تو جو کھلا سین ملے گا اس سین کے اوپر جو سامنے نظر ڈالو گے تو 4 اماموں کے نام لکھے ہوئے فقہ کے. جو سب سے پہلا نام لکھا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا لکھا ہوا ہے. آج بھی مسجد نبی میں, آج بھی. دوسرا امام شافعی کا, تیسرا حضرت امام مالک کا, چوتھا امام محمد بن حنبل کا. اور آج بھی فقہائے مکہ اور مدینہ جب فتویٰ دیتے ہیں تو امام محمد بن حنبل کے قول پہ فتویٰ دیتے ہیں. اور ہر جگہ وہ اعلان کرتے ہیں کہ فقہ کے ماننے والے مقلد ہیں امام محمد بن حنبل کے. وہ اعلان کرتے ہیں, انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے. ایک پوری دنیا کے لوگ تو کسی نہ کسی امام کی تقلید کریں, اور ایک چھوٹی سی جماعت اٹھ کے کہے نہیں ہمیں ڈائریکٹ سمجھ آئی ہے. تو کیسے بھائی تمہیں سمجھ آ گئی؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نعمان بن ثابت تھا, کوفے میں پیدا ہوئے تھے, صحابہ کے شاگرد تھے. 80 ہجری میں پیدا ہوئے, 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. باپ تاجر تھے. آپ فرماتے ہیں میں سیانا ہوا تو تجارت میں لگ گیا. ریشمی کپڑے کا کاروبار تھا, بہت بڑا گھرانہ مالدار تھا ہمارا. میں گلی سے گزرتا تھا, رستے میں امام شافعی کا مدرسہ تھا. میں بچوں کو پڑھتے دیکھتا تو مجھے شوق ہوتا. اکثر میں وہاں 2-4 منٹ 10 منٹ قیام کرتا. ایک دن امام شافعی نے بلایا اور بلا کے فرمایا بیٹے کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا کپڑے کا کام کرتا ہوں. تو کہنے لگے تیرے چہرے میں بڑی چمک ہے, تیرے چہرے میں بڑی روشنی ہے, مجھے لگتا ہے میرا رب تجھ سے کوئی بڑا ہی کام لینے والا ہے. تو آ نہیں جاتا, پڑھ نہیں لیتا. اقبال کہتا ہے اگر کوئی شعیب آئے مجسم, شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. اللہ کرے کسی کو کوئی مل جائے.
किसी को कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं पर समुंदर उछाल देता है, अल्लाह करे कोई मिल जाए। फरमाते इमाम शाफी ने मेरी बात हुई तो मैं हजरत हम्माद के मदरसे में दाखिल हो गया। इमाम हम्माद बहुत बड़े मुफ्ती थे, सनद भी सुन ले। इमाम आदम शागिर्द है इमाम हम्माद के, और इमाम हम्माद शागिर्द है हजरत इब्राहिम नखई के। हजरत इब्राहिम नखई शागिर्द है हजरत अलकमा के, और हजरत अलकमा शागिर्द है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद वो सहाबी है जिनकी ड्यूटी थी नबी पाक का डंडा मुबारक का सा उठाने की, हुजूर के जूते उठाने की। डायरेक्ट नबी पाक से इल्म दीन हासिल किया करते। ये सनद है इमाम आजम अबू हनीफा की। हजरत इमाम आजम कहते हैं मैं इमाम हम्माद के मदरसे में पढ़ने लगा। कई साल रह के मैंने उनके मदरसे में इल्म हासिल किया। जब मैं फारिग हुआ तो मैंने कहा उस्ताद जी मैं कहाँ मदरसा बनाऊं, मैं किस मस्जिद में बैठूं, मैं कहाँ जाऊं। कहते मेरे उस्ताद अपनी कुर्सी से उठे और मेरा बाजू पकड़ के अपनी जगह पे बिठाया। कहने लगे मैंने तुझे पढ़ाया है लेकिन रब ने तुझे बड़ा ही अता किया है, अब तू कहीं और नहीं जाएगा, मेरी मसलक पर बैठकर लोगों को पढ़ाया करेगा। इमाम आजम अबू हनीफा ने फिका और उसूल का इल्म वहां से हासिल किया। फरमाते हैं फिर मेरे उस्ताद ने मेरी ड्यूटी लगाई। फरमाने लगे अब तू किसी ऐसी जगह जा जहां से तुझे तकवे की रोशनी मिले, कोई मुर्शिद तलाश कर। सह नफल नमाजा पढ़िया जालिम नफ्स न मरदा हूँ, ये बान फकीरों किसे नहीं मारे आए होई चोर अंदर दा हूँ। हजरत इमाम आजम सन 80 हिजरी में कहते हैं 80 हिजरी में, आज से 1400 साल पहले 1350 साल पहले इमाम आजम कह रहे हैं मुझे जरूरत थी कि मैं जाके किसी के हाथ में हाथ दूं ताकि मैं उससे इस्लाह लूं जो मेरे कल्बो नजर को सही करे। हम तो सारे सियाने, हमें तो किसी की जरूरत ही नहीं। फरमाते हैं मैं अपने उस्ताद के कहने पर इमाम जाफर सादक के पास गया। 2 साल इमाम जाफर सादक ने मुझे प्रैक्टिकल कराया। जो इल्म मैंने इमाम हम्माद से सीखा था पर अमल करने का तरीका मुझे इमाम जाफर सादक ने सिखाया। 2 साल। और इमाम आजम फरमाया करते थे अगर वो 2 साल ना होते तो मैं हलाक हो जाता, वो 2 साल ना होते तो मैं, फरमाते उनसे मैंने पढ़ना पढ़ाना सीखा। और इमाम जाफर सादक रात को मुझे साथ खड़ा करते और सारी रात नफल पढ़ाते, वो मेरी तरबियत करते। वो इल्म तो मेरे अंदर था लेकिन आजिज़ी, तकवा, परहेजगारी, इबादत, कुरान से प्यार, ये मुझे इमाम जाफर सादक ने सिखाया। इमाम आजम अबू हनीफा बहुत बड़े फकीह बने, फिर मदरसा बनाया, फिर खानका बनाई, फिर इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का पैगाम दिया। ऐसा भी वक्त आता एक आयत शुरू करते तो सारी रात वो आयत ही पढ़ते रहते, सारी रात इल्म पढ़ाया, लोगों से प्यार किया, खुलूस बांटा। बहुत बड़े मालदार थे। एक बहुत बड़ा नाम है इमाम अबू मालिक का। ये इतने बड़े शख्स है कि हारून रशीद ने इन्हें काजी उल कुज़ा बनाया था, चीफ जस्टिस बनाया। हजरत इमाम मालिक कहते हैं मैं गरीब का बेटा था। अक्सर दीन पढ़ने वाले गरीबों के बेटे होते हैं। अमीरों के बच्चे FSC पढ़ते हैं, BSc पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। गरीबों के बच्चे दीन पढ़ते हैं और फिर अमीरों को मिंबरियां मिलती है, गरीबों के बच्चों को अल्लाह मिंबर अता फरमाता है, मुसल्ला रसूल अल्लाह देता है। हजरत सैयदना इमाम अबू मालिक फरमाते हैं मैं गरीब का बेटा था और मेरी 6-7 बहनें, मैं अकेला भाई था। आप फरमाते मेरे अब्बा जी फौत हो गए। मेरी अम्मी पकड़ के मुझे एक धोबी की दुकान पे ले गई, कहने लगी इसे कपड़े धोने का तरीका बता दे, सलीका समझा दे, ये भी एक छोटी सी लॉन्ड्री की दुकान खोल लेगा, मेरी बेटियों का पेट पालेगा। धोबी कहने लगा ठीक है, मैं 2-3 दिरहम भी दूंगा महीने के, और जब काम सीख जाएगा तो तनख्वाह बढ़ जाए। इमाम अबू मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं मैं बहनों के लिए रोजी कमाने निकला, मैं बेवा माँ के सर पे बोझ उतारने के लिए निकला, मैं गुर्बत के आलम में निकला। रस्ते में इमाम आजम का मदरसा था,
फरमाते मैं वहां चमकते चेहरे देखता, लेकिन अपनी गुर्बत को देख के मैं आगे बढ़ जाता, परेशान होता कि मैं कैसे इल्म हासिल करूंगा। आप फरमाते इमाम साहब मुझे अक्सर देखते। एक दिन इमाम आजम बाहर निकले, मुझे खड़े हुए देखा तो करीब बुलाया, सीने से लगाया, माथा चूमा। क्या नाम है? मैंने कहा अबू मालिक मेरा नाम है। कहा तुम्हें पढ़ने का शौक है? कहा बड़ा शौक है। कहने लगे चल आ जा पढ़ा कर, आ जा मदरसे में पढ़ा कर। कहते मैं सारा दिन वहां पढ़ता, घर से काम करने आता, सारा दिन इमाम आजम के पास पढ़ता रहता। महीना आया तो मेरी अम्मा कहने लगी तनख्वाह लाओ। मैंने कहा अम्मी जी तनख्वाह तो वो देगा जो ड्यूटी पे जाता हो, मैं तो पढ़ने जाता हूँ। कहते अम्मा घर से निकली और बड़े गुस्से के साथ निकली, कहने लगी मौलवी ने मेरा बच्चा खराब कर दिया, मेरा बच्चा खराब कर दिया। मैं काम पे भेजती थी, इसने किस चक्कर में डाल दिया? मसलों से भी कभी पेट भरा है, काम भी तो करने चाहिए ना। कहते इमाम आजम के सामने खड़ी हुई। इमाम साहब बड़े अमीर कबीर आदमी, अरबों खरबों पति थी, और फिर इतने बड़े आलिम फकीर, सारा बगदाद, सारा कूफा, सारा मिस्र सलूट करता है। बीबी आई और तेल जुमले, औरतों का तरीका होता है। कहने लगी मौलवी तेरी सफेद दाढ़ी, तेरा इतना नाम, तुझे ख्याल ही नहीं आया? मैं बेवा औरत हूं, तूने मेरा बच्चा खराब कर डाला, मेरी यतीम बच्चियां रोटी कहां से खाएंगी? मसलों से भी कभी पेट भरा है? कहती इतने सख्त जुमले कहे, पर कुर्बान जाओ इमाम आजम सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। कहने लगे मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है। बीबी भूल गया था, गलती हो गई। बीबी क्या तेरी इमाम साहब सुनते रहे। जब गुस्सा उतर गया तो कहने लगे अम्मा तेरा गुस्सा उतर गया है? उतर गया है। कहने लगे तेरा बेटा बड़ा नेक है, तेरा बेटा बड़ा लायक है, तू इसे पढ़ने दे। कहने लगे चुप कर दे मौलवी, ये पढ़ेगा तो मैं रोटी कहां से खाऊंगी? इमाम साहब कहने लगे मुझे बताएगी तेरे घर का खर्चा कितना है? उसने एक लफ्ज पे 3 दिनार का, एक रवायत ऐसी भी लिखी है बुजुर्गों ने, कहने लगी 40 दिरहम है। और अम्मा कहती मैंने जानबूझ के ज्यादा बताए, हालांकि मैं कनाब का खर्चा करती थी, लेकिन जब खुला डुला करे तो वो वाला खर्चा बताया। मैंने कहा 40 दिरहम खर्चा है, तू देगा? कहते इमाम आजम कहने लगे अम्मा तुझे लेने नहीं आना पड़ेगा, पहली से पहले तेरे घर में पहुंच जाया करेंगे, यकम से पहले आएंगे। ओ भाइयों कहाँ उस्ताद मिलते हैं, कहाँ उस्ताद मिलते हैं, कहाँ वो लोग मिलते हैं जो दुआएं मांगते, इल्तिजाएं करते, प्यार करते। गुजर गया वो दौर, अब तो सूट लेने का दौर है, मिठाइयां लेने का दौर है, हाथ डलवाने का दौर आया है। अब कौन पूछता है? अब तो पूछते हैं तू मेरे लिए क्या लाया है? हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 महीने नहीं, 20 साल तक कहना आसान, बोलना आसान, सुनना आसान, 20 साल तक इमाम अबू मालिक के घर में खर्चा देते रहे, वो पढ़ते रहे। अम्मा कहने लगी तू मेरे बेटे को लगा तो लिया है, तो पढ़ के बनेगा क्या? हजरत इमाम आजम फरमाने लगे बादशाहों के तख्त पर बैठकर बादशाहों के साथ खाने खाया करेगा, उनके साथ बैठ के हलवा खाएगा, वक्त आएगा तू देखेगी। कहते हैं मेरे इमाम इंतकाल कर गए, वक्त बीत गया। हारून रशीद ने मुझे बुलाया बगदाद में और कहा मैं आपको चीफ जस्टिस बनाने लगा हूं। कहते हैं मैं खुशी से सजदे करने लगा, मैं चीफ जस्टिस बना। मैंने अपनी अम्मा को खत लिखा कि अम्मा बगदाद आ जा, तेरे बेटे को अल्लाह ने बड़ी शान अता कर दी है। फरमाते हारून रशीद की बीवी बड़ी औलिया की, उलमा की बड़ी फरमा बरदार थी, मोहब्बत करने वाली थी। उसने हलवा बना के भेजा, खाना बना के भेजा। हारून रशीद तख्त पे बैठ के खाने लगा तो कहने लगा इमाम साहब आप ही यहीं आ जाए मेरे साथ। कहते हैं कोने में वो बैठ गया, एक में मैं बैठ गया, बीच में खाना रख लिया। इतनी देर में मेरी अम्मा भी पहुंच गई। 2 लुकमे खाए थे कि अम्मा आ गई। जब अम्मा ने मुझे तख्त पे बैठे देखा, एक यतीम, एक लवारस, एक बिन बाप का बच्चा, वो कल तक जो बहनों के लिए 4 दिनार नहीं ला सकता था, तख्त पे बैठ के
جب روٹی کھاتے دیکھا تو اماں تڑپ گئی، روئی، چیخیں ماری۔ میں نے کہا اماں کیا ہوا؟ کہنے لگی بیٹا مجھے تیرا استاد یاد آ گیا ہے، اس نے کئی سال پہلے کہا تھا اسے دین کا علم پڑھنے دے، اسے فقیہ بننے دے، یہ بہت آگے جائے گا۔ دیکھ آج اللہ نے تجھے کتنی شان عطا کی ہے۔ کہا بیٹا یہ کمال تیرا نہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال ہے، یہ ان کا کمال ہے جنہوں نے تمہیں یہاں تک پہنچایا۔ میرے بھائی اپنی پوری زندگی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے، آج تو اساتذہ کرام، اساتذہ، مجھ سے ایک ٹیچر کہنے لگے حضرت جی دل نہیں لگتا، بے سکونی سی ہے، کچھ بتلائے۔ تو میں نے کہا کلاس میں کوئی یتیم بچہ ڈھونڈ لے، کوئی لاوارث بچہ ڈھونڈے، اس کی وردی اپنے ذمے لے لے، کتابیں اپنے ذمے لے لے، اس کا خرچہ اپنے ذمے لے لے، روز جیب میں ٹافیاں ڈال کے جایا کرے کہ غریب کو دینی ہے۔ پر میں 2 مہینے یہ والا وظیفہ بھی پڑھ کے دیکھے، اللہ آپ کو سکون عطا کرے گا۔ یہ بھی کہنے لگے بڑی ٹھنڈک ہوئی ہے، بڑا سکون ملا ہے، بڑی تابعداری۔ میں نے کہا آپ لفظوں سے سکون چاہتے ہیں، وہ لوگ خدمت کر کے سکون لیتے۔ دعا فرمایا کریں کہ جو کچھ ہم نظر آتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق بھی عطا فرما۔ اللہ ویسا بننے کی یہ مشکل معاملہ ہے، مشکل۔ اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی صاف ستھری ہوتی ہے، اس لیے ماحول بگڑ جاتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا میرے سجن بڑے بنتے ہیں پھر ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے پاس جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے، وہ کہیں اور کے قابل کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ان کے کردار میں ٹھنڈک دیکھتا ہے، ان کے لب و لہجے میں مٹھاس دیکھتا ہے، اس شخص میں اتنی خوبصورتی دیکھتا ہے کہ اسی کا بن جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمانے لگا بالکل کر، اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے اور گناہ کر۔ کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمانے لگے چل پھر اس طرح کر، رب کی زمین پہ نہ رہ، کسی اور کی زمین پہ چلا جا۔ کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمانے لگے چل اللہ کے ساتھ سے نکل جا۔ کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو آپ رو پڑے۔ فرمانے لگے پھر جناب اسرائیل جب آئیں تو ان سے کہنا مجھے 2-3 سال کی مہلت دے دیں، پچھلی میری گناہوں میں گزر گئی، میں ذرا 3 سال عبادت کر لوں۔ تو وہ شخص بھی رونے لگا، کہنے لگا حضور وہ مہلت نہیں دیتے، وہ جب لینے آتے ہیں تو پھر لے کے اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنانا چاہا نا تو جناب جبریل کو کہا مٹی لے کے آ زمین سے۔ حضرت جبریل نے مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی، اسے جدا نہ کر۔ تو جناب جبریل چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت میکائیل کو بھیجا، مٹی لا، مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی، چھوڑ کے چلے گئے۔ جناب اسرائیل کو بھیجا، مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی رونے لگے، چھوڑ کے نہ جاؤ۔ تو حضرت اسرائیل فرمانے لگے تیرا رونا دیکھو کہ رب کا حکم دیکھو۔ وہ لے گئے، جب پیش کی تو رب کریم نے فرمایا اسرائیل جان نکالنے کی ڈیوٹی بھی تیری، تو مٹی کو لے آنا، باقی مٹی روتی بھی رہے تو روتی رہے، جب میرا فیصلہ آ جائے تو پھر اس میں کوئی گنجائش، ہم کھاتے بھی اللہ کا ہے، نافرمانی بھی اس کی کرتے ہیں، زمین پہ بھی اس کی چلتے ہیں، نافرمانی بھی اس کی کرتے ہیں، حکم کسی اور کا مانتے، چھت پہ رب کریم کی رہتے، اس طرح نظام نہیں چلتا۔ ایک میری طرح کا دیندار تھا جو چہرے کا تو نیک تھا، اندر پتہ نہیں کیا کچھ تھا۔ ایک طوائف گزر رہی تھی، اس نے اس کو تبلیغ کر دی، کہنے لگا بس کر دے، سیانی بن جا۔ تو کسی دانشور میں لکھا ہے اس نے بڑا سخت جواب دیا اس عورت نے، کہنے لگی بابا میں تو جو ہوں وہ نظر بھی آ رہی ہوں، تو بتا جو تو نظر آتا ہے وہ تو ہے کہ نہیں؟ اس بندے نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ لوگوں نے کہا بابا آج کسی صوفی کا کلام سنا ہے؟ جو بے ہوش ہو گیا تو اس نے کہا نہیں، آج طوائف کی بات سنی ہے، طوائف کی۔ اور وہ عجیب بات کر گئی ہے، وہ کہہ گئی ہے میں تو جو ہوں میں نظر آ رہی ہوں، تو بھی تو بتانا، تو بتانا کہ تو دستار امامت پہنتا ہے، تو بتا تو جو کہلاتا ہے تو وہ ہے کہ نہیں؟
یہ وقال الانسان ما لہا، یہ راز قیامت میں کھلے گا۔ ہم جو کچھ بتا رہے ہیں نا اپنی زبانوں سے، ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جب سزا ملے تو پھر اس طرح کی ملے کہ دوبارہ کسی کو کوئی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ میرے بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں، گناہ انسان کی زندگی کو تنگ کرتے ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تو جھوٹ بولتا ہے تو تیرے فرشتے کرام الکاتبین سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب تو زنا کرتا ہے تو تیرے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں ناانصافی عام ہو جائے گی تو قتل بھی عام ہو جائے گا۔ اور سن لو لکھ لینا یہ حدیث دل کی تختی پر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں بے حیائی اور بدکاری عام ہو جائے گی تو 2 سزائیں اللہ دے گا۔ ایک تو جوان موتیں آئیں گی، جوان بچے کچھ بھی نہیں دیکھا چلے گئے۔ اور دوسری سزا اللہ یہ دے گا کہ ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا علاج نہیں ملے گا، ایسے امراض ٹوٹ پڑے۔ اگرچہ میں آپ کو ایسی تقریر بھی سنا سکتا تھا جس پہ آپ بہت زیادہ محظوظ ہوتے، پر میں نے اس جمعے میں ایسا موضوع چنا ہے جس کا ہمیں خاص ضرورت ہے۔ بھائی دیکھے تو صحیح کہ ایسا تو نہیں کہ ہم ان عیبوں میں مبتلا ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے پھر اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کرے گا۔ اور اگلے لفظ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ محبوب فرمانے لگے پھر تمہاری نیک لوگ دعائیں بھی کریں گے تو اللہ وقتی طور پر ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ تم لوگوں نے نیکی کا حکم دینا اور بھلائی سے روکنا چھوڑ دیا۔ عزیزو یاد رکھو جب گناہ عام ہوتے تو پھر حالات بدلتے اور لوگوں کو سزا ملتی ہے ان کے گناہوں کی، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ نیت خراب ہو تو سزا شروع ہو جاتی ہے۔ کیا خراب ہو؟ بولیے گا۔ نیت بھی خراب ہو تو سزا۔ حضرت رومی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ایک آدمی نے بڑا اچھا باغ لگایا، خوبصورت باغ ہے، مالٹے کا، کنوں کا باغ، بڑا پیارا۔ بادشاہ نے کہا ذرا جا کے دیکھتا ہوں۔ بادشاہ سلامت باغ دیکھنے آئے۔ اب وہ مزدور آدمی تھا، عام آدمی تھا جس نے باغ لگایا، کسان تھا، اس کو کہا کہ چند کنوں توڑ کے لایا تو بڑے پیارے لگے۔ ایک دو اور لایا، کھائے، بڑے میٹھے، بڑے پیارے، بڑے توانا، بڑا مزہ آیا۔ تو بادشاہ کا دل میں خیال آیا کہ اس پہ قبضہ نہ کر لوں باغ پہ۔ ہمارے یہاں نا کرائے پہ دکان دیتا نا مالک، جب کسی غریب کی چل جاتی ہے کہتا ہے تو خالی کر، میں نے خود ڈال لی ہے۔ چل گئی نا اس کی، حالانکہ رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے، رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو اس کو کہا کہ اور توڑ کے لا، اور دل میں خیال ہے کہ یار اتنا اچھا باغ ہے، قبضہ کر لیتے ہیں، ہماری حکومتیں قبضہ کر لیتی ہے کہ کوئی چیز اچھی لگ جائے۔ اب وہ کسان 2-3 کنوں توڑ کے لایا، اس نے کھائے تو کھٹے نکلے، ترش تھے۔ کہنے لگا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو بندہ بڑا صاحب دل تھا، کہنے لگا میں تو ٹھیک ہوں، آپ اپنی نیت سے پوچھیں کہیں خراب تو نہیں ہو گئی۔ تو کنوں میں بھی اس کا اثر آ گیا ہے، اپنی نیتیں بگڑ جائیں نا، نیتیں۔ اب ایک بات کہنے لگا ہوں، غور سے سننا۔ جب تک 2 بھائی اکٹھے کاروبار کرتے ہیں، نیت ہوتی ہے کہ ہمارا گھر چلے گا، تب تک اللہ برکت دیتا ہے۔ اور جب اپنی اپنی جیبیں سمیٹنے لگ جاتے ہیں نا کہ یہ میرا 5,000 ہے، آج میں گیا تھا اگرائی کرنے، یہ میرا 10,000 ہے، آج میں نے زیادہ کی، جب وہ ٹٹولنے لگتے ہیں پھر اس دکان سے بھی برکت اٹھ جاتی ہے، پھر وہاں سے بھی برکت چلی جاتی ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، فرمایا جب تو میں منہ پھیر لیتے ہیں پھر تیری زندگی اللہ تنگ کر دے، پھر وہاں سے بھی برکت، خوبصورتی، اثر اٹھ جاتا ہے۔ ایک سونار نے
گلی میں ایک یتیم چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا تو سنار بے اولاد تھا، بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا۔ 18 سال اس بچے کی پرورش کی، اس کو پالا پوسا، جوان کیا۔ سنار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا، وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا، کئی دفعہ گھر میں رہتا۔ ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا، بچہ گھر تھا، 18 سال کا جوان۔ اس کی بیوی اکیلی تھی، وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ حملہ کر دیا، اس کا بازو بری نیت سے تھاما۔ بیوی چیخی، تھوڑی دیر گزری تو وہ نوجوان پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا اماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا۔ شام کو سنار آیا، بیوی چیخنے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی آج عجیب بات ہوئی، جس کو میں نے جگر کا خون دے دے کے پالا اسی نے گندی نظر ڈالی۔ سنار محو حیرت ہے، بیوی کا خیال تھا کہ لت اٹھائے گا، ڈنڈا اٹھائے گا، نوجوان کو مارے گا، لیکن وہ رونے لگ گیا۔ اس نے کہا آج اس نے میرا بابو تھاما ہے، جانے کیا کیا ہے۔ پریشان ہونے لگ گیا، سجدے میں گر گیا، کہا تو بتاتا کیوں نہیں؟ وہ سنار کہنے لگا اس کی غلطی نہیں۔ 18 سال کے بعد آج مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا تھا۔ ایک عورت آئی تھی، اپنے بازوؤں میں چوڑیاں پہننا چاہتی تھی تو میں نے بھی گندی نظر سے ہاتھ ڈالا تھا، رب کریم نے مجھے فوراً اس کی سزا دی۔ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی نظریں گندی نہیں ہوتی، جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں، جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں، ان کی نظریں گندی۔ اور اگر تو ٹیلی فون کرتا ہے، تو کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو یہ بات لکھ لے، امام فخر الدین رازی 1، علامہ اسماعیل حقی 2، ملا جلال الدین رومی 3، امام خازن 4، امام جلال الدین سیوطی 5 حدیث کے استاد اور محدث لکھتے ہیں کہ اگر تو کسی پر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بچ سکتا، یاد رکھنا نہیں بچے، اس لیے کہ تیری نظر کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ، تاکہ تیری بچی کا پردہ قائم رہے۔